آج کی اس خوشگوار صبح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کے اس خوبصورت دن اور سہانی صبح میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہم اپنے دن کا آغاز خدائے بزرگ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کریں گے۔ خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہم خدا کے بندے کے وسیلہ سے خدا کا کلام سنیں گے۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ ایک نیا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں نوح کے بارے میں کہ اس کی زندگی پر ہم غور کریں گے، اور پھر جو طوفان آتا ہے اس پر ہم غور کریں گے، اور اس کے اندر جو خدا کے پیغامات ہیں ان پر ہم غور کریں گے۔ تو یہ بھی کلیسیا میں سے ہی ایک بزرگ نے ہمیں کہا تھا کہ آپ اس پر کلام سنائیں۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا حصہ یا کوئی ایسا واقعہ کہ جس پہ کلام سنایا جائے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ ابھی ہم تلاوت کریں گے پیدائش کی کتاب، اس کا 6 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کے 4 آیت تک۔ خداوند کے کلام میں مرقوم ہے، جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں، تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ تب خداوند نے کہا کہ میری روح
انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ ان دنوں میں زمین پر جبار تھے، اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی۔ یہی قدیم زمانے کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے ہیں۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ یہ حوالہ جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، اسے انگلش میں کہتے ہیں فل آف مسٹری، اردو میں یا پنجابی میں اگر آپ کہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رازوں سے بھرا ہوا۔ یعنی یہ ایک حوالہ ہے، چھوٹا سا حوالہ ہے کہ جس کے متعلق لوگوں کے بڑے سارے خیالات ہیں، لیکن دو خیالات ہیں کہ جو سب سے زیادہ فیمس ہیں، جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اور اس میں بھی آزادی ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی ماننا چاہیں آپ مان سکتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کی آپ کو سمجھ آتی ہے۔ ہر ایک چیز جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کلام مقدس کے وسیلے سے، یعنی کہ اگر ایک چیز کے بارے میں آپ کو کلام مقدس کے اندر سے شہادت مل جاتی ہے تو آپ اسے آسانی سے مان سکتے ہیں، اگر نہیں ملتی تو آپ اسے نہیں مانیں گے۔ جیسے ہم نے یہاں پر اس کو شروع کیا تو سب سے پہلی بات جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے، جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ اب یہاں پہ جو سب سے پریشانی کی بات بنتی ہے، جس پر غور کرنا ہر ایک شخص کے لیے ضروری ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کے بیٹے کون ہیں اور آدمی کی بیٹیاں کون ہیں۔ یہی سب سے بڑا راز ہے جو اس حوالے کے اندر پایا جاتا ہے۔ جب دو خیالات اس کے بارے میں پائے جاتے ہیں، پہلا خیال اس کے بارے میں یہ ہے جو سب سے مشہور ہے، لیکن اس کے جو ثبوت ہیں وہ کم ہیں۔ جو مشہور واقعہ ہے یا جو مشہور اس کے بارے میں نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو خدا کے بیٹے ہیں یہ وہ فرشتے ہیں جو آسمان سے گرائے گئے۔ یہ مشہور ہے، یعنی کہ زیادہ لوگ اس کو مانتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی بھی بائبل کے اندر سے یا کوئی تاریخ میں سے کوئی ایسا ثبوت ان کے پاس نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے ان کے اس نظریے کو کوئی اس کو سپورٹ مل سکے۔ اب جو دوسرا نظریہ ہے کہ جس کو زیادہ تر اسکالر مانتے ہیں یا جو بائبل کو جاننے والے پڑھنے والے لوگ ہیں وہ مانتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ جو خدا کے بیٹے ہیں وہ ایماندار لوگ ہیں، اور جو آدمی کی بیٹیاں ہیں یہ وہ ہیں کہ جو شروع ہی میں سے دو گروپ بن گئے۔ یعنی آپ نے دیکھا قائن اور حابل، یعنی قائن نے حابل کو مار ڈالا۔ قائن جو ہے وہ ایک گنہگار شخص ہو گیا، اور جب وہ گیا آگے چل کے وہ نوت کے علاقے میں جا کر بس گیا، اور ظاہری سی بات ہے کہ وہیں پر پھر اس سے اولاد پیدا ہوئی۔ آگے چل کے انہوں نے اپنے لیے ہتھیار بھی بنائے، اور اس طرح سے ان کی جو نسل ہے وہ آگے چلتی رہی۔ دوسری طرف آدم سے ایک اور بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام تھا سیت، اور جب سیت پیدا ہوا تو وہاں پر لکھا ہے کہ یہ حابل کی طرح اس کی زندگی میں یہ آیا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے 25ویں آیت میں، 5واں باب اس کی 25ویں آیت میں، اور آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام سیت رکھا، اور وہ کہنے لگی کہ خدا نے حابل کے عوض جس کو قائن نے قتل کیا مجھے دوسرا فرزند دیا۔ یہ ایک طرح سے دو گروپ بن جاتے ہیں، یعنی ایک وہ گروپ ہے کہ جو خدا کا نافرمان ہے، اور دوسرا وہ گروپ ہے کہ جو خدا کا وفادار ہے یا ایماندار لوگ ہیں، جو کچھ بھی خدا ان سے کہتا ہے اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارنے والے ہیں۔ اور یہ دونوں کا جو نسب نامہ ہے وہ بالکل الگ الگ چلتا رہتا ہے۔ یہاں پر آ کر یہ ہوا کہ ان دونوں کی آپس میں آپ کہہ لیں کہ مفاہمت ہو جاتی ہے، یا دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور یہ شادیاں کر لیتے ہیں۔ اور جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کو نئے عہد نامے میں سے کچھ حوالہ جات مل جاتے ہیں، یا جو پہلے میں نے نظریہ آپ کے سامنے پیش کیا اس کی تردید میں، کیونکہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں جب پکی فریسوں نے یسوع مسیح کو آزمانے کی کوشش کی اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ یہ ایک عورت ہے، اس کے ایک بھائی نے اس سے شادی کی اور وہ مر گیا، پھر اس کے بعد جو حق تھا اس کے مطابق دوسرے بھائی نے شادی کی، تیسرے بھائی نے شادی کی، یعنی سب مرتے جاتے تھے، تو اس طرح سے جو دوسرے بھائی تھے وہ شادی کرتے جاتے۔ اس طرح 7 بھائیوں نے
اس عورت کے ساتھ شادی کی ہے تو قیامت کے روز یہ کس کی بیوی ہوگی؟ تو خدا یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو کچھ آپ کرتے ہیں یہ سب کچھ ادھر کے لیے ہے، یہ آسمان کے لیے نہیں ہے، یہ آخرت کے لیے نہیں ہے، وہاں پر کوئی شادی وادی کا چکر نہیں ہے، وہاں پہ سب لوگ فرشتوں کی طرح ہوں گے۔ اور یہ جو ایک جملہ ہے کہ سب لوگ وہاں پہ فرشتوں کی طرح ہوں گے، تو اس کا مطلب کہ ان میں شادی وغیرہ کا کوئی بھی ایسا سلسلہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا حوالہ نہیں ملتا کہ جس میں اس چیز کو کا ثبوت مل سکے کہ فرشتوں کے اندر کوئی ایسی خاصیت پائی جاتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کہہ سکیں کہ وہ شادی کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ لگتے مردوں کی طرح ہیں لیکن وہ شادی کے لحاظ سے بالکل بھی پرفیکٹ نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے یہ ایک چیز اپنائی ہے، جو ہم نے نظریہ اپنایا کہ جو خدا کے بیٹے ہیں وہ ایماندار لوگ ہیں، خدا کے وفادار لوگ ہیں، اور جو آدمی کی بیٹیاں ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قائن سے کہہ سکتے ہیں، یا وہ لوگ جو نافرمان لوگ ہیں یہ ان کی بیٹیاں تھیں۔ تو ان دونوں کی آپس میں شادیاں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ حوالہ جات ملتے ہیں کہ جس میں ایماندار لوگوں کو ڈائریکٹلی خدا کے بیٹے بھی کہا جاتا ہے، الہ زادے بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے کافی زیادہ ثبوت مل جاتے ہیں، اس لیے میں بھی اسی نظریے کا حامی ہوں کہ یہ خدا کے بیٹے جو ہیں یہ ایماندار لوگ ہیں، اور جو آدمی کی بیٹیاں ہیں یہ نافرمان لوگوں کی بیٹیاں ہیں۔ اور جب خدا کے بیٹوں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے ان کو دیکھا تو ان کے ساتھ شادی کر دی۔ اب اسی حوالے کے اندر بھی اس نظریے کی حمایت ہمیں ملتی ہے۔ انہوں نے شادی کر لی، پھر آگے لکھا ہوا ہے تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی۔ مزاحمت کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرتے رہنا، یہ کیا کر رہے ہو، وہ کیا کر رہے ہو، یعنی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ان کو لے کر کہ تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، وہ بھی تو بشر ہے۔ یعنی کہ جن کے لیے خدا کے بیٹے کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے یہ حوالہ ان کی طرف جاتا ہے کہ وہ بھی تو بشر ہے، یعنی کہ وہ ہے تو وہ بھی بشر، وہ بھی انسان ہے۔ تو اگر ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اس میں کچھ عجیب بات کیا ہے؟ اس لیے خدا نے کہا کہ میری روح ان سے مزاحمت نہ کرتی رہے گی، بلکہ یہاں پہ لکھا ہے اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ یعنی خدا نے ان کی عمر کی ایک حد ٹھہرا دی کہ اس عمر تک وہ جئیں گے اور اس کے بعد وہ اس جہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ یعنی جتنی عمر کم ہوگی اس کا مطلب ہے کہ ان کے گناہوں کی تعداد بھی کم ہوگی۔ یہ ایک لاجک ہے کہ جو سمجھا جاتا ہے کہ اس لاجک کو سامنے رکھتے ہوئے خدا نے یہاں پر عمر کی ایک حد ٹھہرا دی، کیونکہ اس سے پیچھے آپ دیکھیں تو 930 910 یا اس طرح سے، یعنی کہ سمجھیں کہ 1000 تک بھی عمر جو ہے وہ گئی ہے لوگوں کی کہ اتنے سال تک وہ جیتے رہے۔ اس کے لیے ثبوت اگر آپ چاہیں تو آپ کو باغ عدن میں سے بھی ثبوت مل سکتا ہے کہ وہاں پر بھی جو درخت تھے، ایک درخت سے خدا نے منع کیا تھا کہ جو نیک و بد کی پہچان کا درخت ہے، لیکن دوسرا ایک درخت وہاں پہ موجود تھا جو حیات کا درخت، زندگی کا درخت تھا، اس سے خدا نے منع نہیں کیا تھا۔ لیکن جب انسان کی زندگی میں گناہ آ گیا تو خدا نے وہ پھل بھی کھانے نہیں دیا۔ کیوں؟ کہ خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ لوگ گناہ کے ساتھ زندہ رہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ زندہ رہیں، نہ کہ گناہ کے ساتھ۔ تو خدا نے اس بات سے منع کرنے کے لیے، روکنے کے لیے کہ ہم گناہ کے ساتھ لمبی زندگی یا ابدی زندگی نہ گزاریں، خدا نے اس پھل کو کھانے نہ دیا۔ اور یہاں پر بھی ہمیں کچھ اسی طرح کے خیالات ملتے ہیں کہ خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ گناہ کے ساتھ یہ زیادہ لمبی زندگی گزارے اور زیادہ اپنے گناہوں میں اضافہ کرے اور زیادہ میں ان کو سزا دوں۔ سیدھی سی بات ہے کہ پیچھے نظریہ تو یہی نظر آتا ہے کہ ظاہر سی بات اگر گناہ کریں گے تو پھر اسی حساب سے ان کو سزا بھی ملے گی۔ آگے لکھا ہے ان دنوں میں زمین پر جبار تھے، اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی۔ اب جو لفظ ہے جبار، اس کا سیدھا مطلب تو یہی نکلتا ہے جبر کرنے والے، اور لیکن اس کے علاوہ بھی ایک میننگ اس کا بنتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ تھے یہ کافی بڑے تھے، سائز میں کافی بڑے تھے، اور یہ دنیا میں اکثر یہ پائے جاتے تھے۔ تو جب آدمی کے خدا کے بیٹے آدمی کی بیٹیوں کے پاس گئے جو ان سے اولاد پیدا ہوئی، یہ ان سے بھی بڑے سورمے ہوئے، یعنی جنگجو ہوئے، تو اس کے بعد
ان کی شہرت کم ہو گئی یا کہہ لیں کہ یہ ختم ہو گئے اور جو انسان تھے یہ زیادہ مشہور ہونا شروع ہو گئے، یہ نامور ہو گئے، لوگ ان کو جاننا شروع ہو گئے، اس لیے کہ اب جو یہ نسل پیدا ہوئی تھی، پہلے تو آپ یہ کہہ لیں کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو قائن کے نسل تھی وہ ہر طرح کے ہتھیار بنانا شروع ہو گئے، جنگجو بھی ہونا شروع ہو گئے۔ اب ان کے پاس دو چیزیں تھیں، آپ دیکھیں کہ ایک ایماندار ہے، وہ ایمانداری کے لحاظ سے مشہور ہوتا ہے، ایک دوسرا شخص ہے وہ قتل کر کے یا کسی اور طریقے سے مشہور ہوتا ہے۔ اگر کسی میں یہ دونوں چیزیں مکس ہو جائیں تو آپ سوچیں کہ وہ بھیڑیے والی اور بھیڑ والی چیز بن جاتی ہے، یعنی وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ اگر ایک بے ایمان شخص ہے، قاتل شخص ہے، اس کو دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ قاتل ہے، اگر ایک ایماندار شخص ہے اس کو دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ ایماندار شخص ہے۔ اگر ایک قاتل ایماندار کی شکل میں آئے تو آپ سوچیں وہ آپ کے لیے کتنا خطرناک ہوگا۔ آپ ایماندار کو اپنے پاس بٹھا لیں گے، آپ قاتل کو اپنے پاس نہیں بٹھائیں گے، لیکن اگر قاتل ایماندار کی شکل میں آ جائے تو سوچیں وہ کتنا خطرناک ہوگا۔ اور یہاں بھی ایسی ہی سچویشن نظر آتی ہے کہ جب یہ آپس میں مکس ہو گئے ہیں تو اسی طرح کا کچھ معاملہ بن گیا، کچھ حالات بن گئے کہ عجیب سا ایک ماحول بن گیا۔ اسی کی وجہ سے اس کے بعد جب خدا نے دیکھا کہ گناہ دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے تو اسی کی وجہ سے پھر طوفان بھیجا گیا اور ان لوگوں کو ختم کیا گیا کہ جو گنہگار تھے، جو گناہ میں اضافہ کرتے جا رہے تھے، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، مارنا، قتل کرنا، تو اس وجہ سے پھر یہ سلسلہ ختم کیا گیا۔ یہاں پر سوچنے والی کیا بات ہے؟ سوچنے والی یہ بات ہے، اس حوالے کو اکثر استعمال کیا جاتا ہے کہ جب یوتھ کے سیمینار کیے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ چیز سکھانے کے لیے کہ آپ جو رشتہ کرتے ہیں ایک لڑکی کے لیے یا ایک لڑکے کے لیے، تو اس بات پر ضرور غور کریں کہ جس خاندان میں آپ رشتہ کر رہے ہیں کیا ان کو خدا کی کچھ پہچان ہے، کیا وہ خدا کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس خاندان میں آپ اپنی بیٹی کو بھیجیں یا جس خاندان میں آپ رشتہ کر رہے ہیں وہ خدا سے کوسوں دور ہوں اور آپ جو تھوڑا بہت خدا کو جانتے ہیں وہ بھی آپ جانتے رہیں، یعنی جو زندگی آپ کی ایمان میں گزری ہے وہ بھی نہ رہے اور آپ بالکل خدا میں ختم ہو جائیں اور صرف آپ زندگی گزاریں، روٹیاں کھائیں، سوئیں اور یہی آپ کی زندگی رہ جائے۔ اس لیے یہ جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں اس بات سے خدا کے کلام سے بہت خوش ہوتا ہوں کہ یہاں پر مکھن نہیں لگائے جاتے، جو بات جس طرح سے ہوئی ہوتی ہے وہ اسی طرح سے بتا دی جاتی ہے تاکہ ہم خبردار ہو جائیں، ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے چلائیں کہ جس طرح خدا چاہتا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہ لوگ آپس میں مکس ہوئے تو اس کی وجہ سے کتنے مسائل پیدا ہوئے کہ خدا کو اتنا بڑا فیصلہ لینا پڑا۔ تو اتنا بڑا خدا نے فیصلہ لیا صرف ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم خدا کی راہ پہ چل رہے ہیں تو ہم ضرور ایسے وسائل اور ایسے خاندان ڈھونڈیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو خدا میں چلاتے رہیں۔ ہمیں اس میں خبردار ہونے کی ضرورت ہے، حوالہ ہمیں یہی بتاتا اور سکھاتا ہے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں بہت برکت اور ایمان بخشے۔ یقیناً آپ سب نے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی۔ آئیے ہم کلام مقدس کے لیے اور ساری عبادت کے لیے شکر گزاری کریں گے، اور یہاں موجود لوگوں کے لیے اور آن لائن سننے اور دیکھنے والوں کے لیے دعا کریں گے اور برکت چاہیں گے۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن، اس وقت اور اس لمحے کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، کہ ہم تیری حمد کریں، تمجید کریں اور تیرے نام کو دھن باد کہیں۔ شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے جو ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں بخشا گیا۔ دعا ہے کہ یہ پھلدار ثابت ہو اور ہم 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لانے والے ہوں۔ شکر گزاری کرتے ہیں عبادت میں شامل تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے تیری حضوری میں آنا اہم سمجھا۔ ان سب کے لیے تیری برکت، سلامتی اور ایمان میں بڑھوتری کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح شکر گزاری کرتے ہیں ان سب بہن بھائیوں، بچوں اور بزرگوں کے لیے جو آن لائن اس عبادت میں شامل ہوں گے۔ ان سب لوگوں کے لیے تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور ایمان افروزی کی دعا کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہوئے تاکہ اپنی بیماری، کمزوری سے نجات پا سکیں، اور اسی طرح آن لائن بھی جو ایمان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں وہ شفا پائیں
اور تیرا یسوع نام ان سب کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ فضل بخشنا کہ ہم کل کے دن بھی اس عبادت میں شامل ہو کر تیرے حضور سے برکت، سلامتی اور شفا پا سکیں۔ آمین۔ یقیناً آج کی یہ عبادت آپ کے لیے بابرکت رہی ہوگی۔ اجازت چاہیں گے۔ مسیح میں آپ سبوں کو سلام۔